جان فرمائیں کہ یہ جو آنکھ اور کان میں دعا ڈالنے یا کوئی چیز ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلمہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے موقع کے مطابق سوال کیا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ بات علماء کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالی جائے، ڈراپ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اور اکثر علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو کہتے ہیں آنکھ میں ڈالنے سے ٹوٹتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کان میں ڈالنے تیل اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کان میں تیل ڈالنے سے، دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں یہ دوائی ڈالنا، دارو ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس والے سے آپ نے یہ اچھا سوال کیا۔ پہلے تو اس کا حکم شرع سماعت فرمائیں کہ کان میں تیل ڈالنے سے یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں ڈراپ یا دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بھی علماء صاحب آپ جانتے ہیں کہ ائمہ دین یعنی چار جو امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب کے نزدیک کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ ائمہ کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے، سب کا اتفاق کیا ہوا مسئلہ ہے۔ لیکن جدید جو یہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں بھی سوراخ ہے جس کے ذریعے یہ جوف تک پانی پہنچتا ہے اور یہ دوائی پہنچ جاتی ہے۔ اور جو علماء کرام اب کے بھی ہیں انہوں نے بھی اس پہ تحقیق کی، اور اس تحقیق کے مطابق انہوں نے بھی ثابت کیا کہ آنکھ میں سوراخ نہیں ہے۔ جو ہمارے ائمہ، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کان میں منفذ ہے، کان میں سوراخ ہے، تو جس سے یہ پانی آگے جاتا ہے، یہ دوائی آگے جاتی ہے، تیل آگے جاتا ہے، تو یہ تو موجود ہے، یہ متفق ہے۔ لیکن آنکھ کے بارے میں اب کے علماء بھی کثیر مجھے کہتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی سوراخ نہیں ہے، نہ آنکھ جوفے، یہ جوف کا حکم رکھتا ہے کہ جوف کا حکم ہو، یعنی کہ جوف تک تو نہیں پہنچتی لیکن حکم جوف رکھتا ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ لیکن کان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ جوف تک ہی پہنچے، بلکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جوف کا حکم رکھتا ہو۔ تو یہ جو کان سے آگے تیل جاتا ہے یہ عضو باطن کا حکم رکھتا ہے، جوف کا حکم رکھتا ہے۔ اب اس میں سارے علماء، بلکہ ہماری کتاب ہے وہ جو متون میں اس کا اونچا درجہ ہے، امام محمد علیہ رحمۃ الرحمن کی اصل کتاب، اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہی موقف لکھا کہ کان میں قطرہ ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ اس کے علاوہ بھی ہمارے جو متون ہیں اس میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو اتنی تو بات ہم نے ہائی لائٹ کر دی کہ دلائل کی روشنی میں بھی علماء، جدید علماء کے نزدیک بھی کثیر، آنکھ میں دارو یا دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں وہ روزہ نہ توڑیں، ان کی آنکھ خراب ہے تو روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ کر اگر انہیں ضرورت ہے دارو ڈالنے کی تو وہ ڈالیں، دوائی ڈالنے کی ضرورت ہے، اگر گزارا ہو سکتا ہے تو بچنا چاہیے تو وہ پھر بعد میں ڈال لیں روزہ افطار کر کے، نہیں تو پھر وہ دارو ڈال لیں لیکن روزہ نہ توڑیں۔ اب بلا عذر، بلا مجبوری کان میں بھی پانی ڈالنے سے بچیں، اور اس میں تیل ڈالنے سے اور اس میں دوائی ڈالنے سے بچیں۔ لیکن اگر کسی نے بلا ضرورت کے مطابق تیل ڈالا ہے، یعنی اس سے تکلیف اتنی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن وہ گناہگار نہیں ہوں گے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور بلا ضرورت تو روزہ تو ٹوٹے گا، گناہگار بھی ہوگا، اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں، قضا کرنی پڑے گی، لیکن روزہ ٹوٹے گا، گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جب غسل کریں تو کان میں پانی ڈالیں تو بڑی احتیاط کریں، احتیاط سے زیادہ، یہ جو اندر کا سوراخ ہے اس کے اندر پانی ڈال کے تاکہ نیچے نہ چلا جائے، تو بس احتیاط سے جو ہے پانی ڈالنا چاہیے۔ یہ ہم نے
واضح اس لیے کیا کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں علماء حق کے ساتھ رہنے اور مسائل شریعت سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔